یار کوئی گل نہیں, اللہ کو معافی مانگ لیں گے. خیر ہے, دیکھا جاؤ یہ شیطان کا وہ حربہ ہے, اس نے بڑوں بڑوں کو آگ میں جلا کے راکھ کر دیا ہے. اور اس کو سننے کے بعد میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا اور آپ نے اس کو صدق کے دل سے سماعت کیا اور یقین کر لیا اور اس پہ عمل بھی کر لیا, تو میرے بھائیوں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنا بڑا شیطانی وسوسہ ہے. جو چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں, یہ تفسیر قرطبی میں سے میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں. قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام برسیسا تھا. یہ جو جب ہم برسیسا کہتے ہیں تو یہ صاد سے ہے. جن احباب کا تلفظ ٹھیک ہے یا جو حروف کی پہچان رکھتے ہیں انہیں یہ سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو وہ راہب کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 60 سال یا 70 سال ایسی عبادت اللہ کی تھی کہ وہ کبھی اس میں غفلت کا اس میں شائبہ تک نہ تھا. کتنی بڑی عبادت ہے, 60-70 سال اللہ کی عبادت ایسے کی کہ وہ کبھی بھی اللہ کے ہاں غافل ہوا ہی نہ تھا. اور عالم یہ تھا کہ وہ بہت کم کھاتا, بہت کم سوتا, بولتا تو تھا ہی نہیں, کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا, بس اپنے اس عبادت خانے میں رہتا اور وہاں سال ہر سال سے عبادت کر رہا تھا. شیطان کو اب یہ کب قبول ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا ہو جائے؟ زندگی میں یاد رکھیے کہ جیسے اللہ اپنے بندے کے لیے ہر وقت اپنی رحمت کا, اپنی بخشش کا, اپنی کرم کا دروازہ کھول کے رکھتا ہے, ایسے ہی نعوذ باللہ شیطان ہر وقت وسوسوں کا, شرارتوں کا اور خباثتوں کا نعوذ باللہ جو چلن ہے وہ چلتا رہتا ہے. توبہ استغفر اللہ. اب رات کو جب شیطان کی خدمت میں اس کے چیلے پیش ہوئے تو وہ اپنی اپنی کہانیاں سب سنانے لگ گئے. شیطان نے ان کو یہ کہا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو برسیسا کو گمراہ کر جائے, تو تم میں سے میں اس سے خوش ہوں گا کہ جو اس کو گمراہ کر دے. ایک شیطان اٹھا جس کا نام تھا ابید. اب یہ بھی ابید آخر میں ضاد ہے, تو جن کے حروف ٹھیک ہے انہیں تو سمجھ آ رہی ہوگی, تو جن کو ضاد دال وغیرہ کا فرق نہیں پتا ان کو نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ کہنے لگا کہ جی اس کام کو میں سر انجام دوں گا. ابلیس خوش ہوا, کہنے لگا بڑی بات ہے اگر تو یہ کام کر دے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ دیکھو کہ مختلف ہیلے بہانے سے اس نے برسیسا کی عبادت گاہ کے سامنے آوازیں نکالیں کہ وہ باہر آئے, میں اس سے کوئی بات کروں. لیکن اللہ کی شان ہے وہ کبھی باہر نہ آیا. اس نے اب ایک اور کھیل کھیلا. اس نے کیا کیا, فقیروں جیسا لباس پہنا, درویشوں جیسی شکل بنائی, سر منڈا دیا, عبادت گزار شخص کی شکل بنا کر اس کے گرجے کے باہر عبادت کرنے لگ گیا. اب برسیسا کا کام کیا تھا کہ 30 دن بعد وہ ایک دن اپنے اس گرجے سے باہر آتا یا جو بھی اس کا عبادت خانہ کہہ لو وہاں سے وہ باہر آتا اور کچھ کھاتا پیتا. اتنے دنوں تک وہ کچھ نہ کھاتا تھا, کبھی کبھی 10 دن کچھ نہ کھاتا, کبھی یوم وصال یعنی ڈیلی روزہ رکھتا, مثال جیسے اس وقت ان کا روزہ تھا, پے در پے روزے رکھتا. تو 30 دن بعد جب وہ باہر آیا تو اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو عبادت کر رہا ہے, اس نے ایسے دیکھا, اٹھا کے نظر پھر اندر چلا گیا, اپنی عبادت میں جا کے پھر مصروف ہو گیا. اللہ کی شان یہ دیکھو, اللہ کی یہ قدرت ہے کہ جیسا انسان ہوتا ہے اسے ویسے انسان کی طرف توجہ ہو جاتی ہے. یہ انسانی فطرت ہے. منافق ہمیشہ منافقوں سے دوستیاں رکھتا ہے, کافر ہمیشہ کافروں کو پسند کرتے ہیں, مومن ہمیشہ مومن کو تلاش کرتا ہے, یوں ہی عاشق کو پسند کرتا ہے. یعنی جیسا انسان ہوتا ہے اسے ویسے لوگ پسند ہوتے ہیں. اب چونکہ برسیسا خود عبادت گزار تھا, اس نے دیکھا کہ بھئی اس کے سامنے ایک ایسا شخص ہے کہ جو اتنی عبادت کر رہا ہے. اب بغیر کہنے کے برسیسا کے دل میں اس کی جگہ بننے لگ گئی. اب وہ اس کو دیکھتا کبھی کبھی 15 دن بعد آ کے, 20 دن بعد آ کے, جب بھی دیکھتا وہ عبادت میں کھڑا ہوا ہے. اس نے محسوس کیا کہ بھئی یہ تو میری کیٹیگری کا کوئی بندہ ہے. اب تھا تو وہ کوئی اور. اللہ کس طرح کہاں کس کو برباد کرتا ہے. میرے بھائیو اگر آپ نے یہ آج کی سٹوری سمجھ لی نا تو واللہ خدا کی قسم ہے زندگی سنور جائے گی. اور وہ وسوسہ کہ کوئی نہیں, توبہ کر لیں گے, گناہ کر لو, کچھ نہیں ہوندا, یہ انجام ہوا, یہ سننے کے قابل ہے. اب برسیسا کا معمول کیا تھا, 30 دن بعد باہر آتا. اللہ کی شان یہ دیکھو, جب وہ 30 دن بعد باہر آیا تو اس نے دیکھا یہ آدمی پھر بھی عبادت کر رہا ہے. اب اس نے چوری کبھی اس کو دیکھنا, جب بھی دیکھنا عبادت کرتا, اور کبھی نہ کھاتے ہوئے اس نے اس کو دیکھا. تو کبھی بھی اس نے نہ کھاتے پیتے دیکھا, نہ کسی اور کام میں مشغول دیکھا, ہمیشہ ہی اس نے اس کو عبادت میں دیکھا. وہ بڑا متاثر ہوا. اللہ کی شان یہ دیکھو کہ ایک دن برسیسا خود ہی اس کو آ کے اس کے قریب آ کے پوچھتا ہے تو کون ہے. متاثر ہو گیا نا اس کی عبادت سے.
اس نے کہا یہ تو مجھ سے بھی بڑا کوئی اللہ کا عاشق ہے, یہ تو مجھ سے بھی بڑا کوئی عبادت گزار ہے. اتنی عبادت کہ 60 دن ہو گئے میں نے اس کو دیکھا, اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور ہمیشہ یہ عبادت میں رہتا ہے, سوتا یہ نہیں ہے, یہ تو مجھ سے بھی بڑی کوئی ہستی ہے. تو اس نے پھر اپنا کوئی فرضی نام اس کو بتایا کہ یہ میرا نام ہے. تو پوچھا تو کہاں سے آیا؟ اس نے فرضی کہانی سنا دی. اب وہ بڑے مقصد پہ آیا تھا کسی پہ, وہ تو اب اس کو نہیں پتا تھا. اللہ کی شان یہ دیکھو کہ یوں قربت ہو گئی, آپس میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گئے, ایک دوسرے کا اعتماد جیت لیا. اب چونکہ وہ بے ایمان تھا, شیطان تھا, جیسے ہی اس نے اس کا اعتماد جیتا, اپنے پچھلے شیطان کو جا کے اس نے سٹوری سنائی, بابا جی کامیاب ہو گیا ہوں, مبارک ہو, جگہ بن گئی ہے, اگلی سٹوری شروع ہونے والی ہے. شیطان نے اسے شاباش دی. استغفر اللہ. اللہ کی شان کے دیکھو کہ اس کے بعد اس نے اس کو کہا کہ دیکھو مجھے بہت سی ایسی دعائیں آتی ہیں, اگر میں تمہیں وہ چیزیں سکھا دوں تو تو جس کو پھونک مارے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا, ہاتھ لگائے گا شفا ہو جائے گی, یہ جو تو چاہے گا وہ ہو جائے گا, بس وہ چند چیزیں مجھ سے سیکھ لے. اب برسیسا نے اس سے وہ دعائیں بھی سیکھ لیں جو بھی اس نے سکھائیں. اب ہوتا کیا کہ یہ جو شیطان تھا, جو درویش کے روپ میں برسیسا کے سامنے آیا ہوا تھا, یہ آبادیوں میں جاتا اور آبادیوں میں دیکھتا کہ کسی بندے کو یہ بیمار کر دیتا. چونکہ شیطان تھا, جناتی طاقت تھی, بیمار کر دیتا. اور بیمار کرنے کے بعد تو اس کے اندر سے خود ہی بولتا کہ مجھے وہاں لے جاؤ, میں وہاں ٹھیک ہو جاؤں گا. کو کہانی سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے وہاں لے جاؤ, میں وہاں ٹھیک ہو جاؤں گا. اچھا, اب ایسا ہی ہوا کہ جب انہوں نے سنا کہ بھئی یہ کس بندے کا نام لیتا ہے, وہ بتاتے کہ بھی فلاں علاقے میں ایک جگہ پہ ایسا ایسا بندہ عبادت گزار ہے, لوگ اس کے پاس آتے. نتیجہ یہ نکلا اختصار کے ساتھ کہ جو بھی اس کے پاس آتا وہ ٹھیک ہوتا جاتا. اب یہ سٹوری بڑھتی گئی, دکان بڑھتی گئی, گاہک بڑھتے گئے, لوگ زیادہ آنے لگ گئے. انجام کیا ہوا سننے کی بات ہے. اب یہ معاملہ جو تھا یہ چھوٹے غریب گھروں سے نکل کر امیر گھروں تک بھی یہ معاملہ پہنچا. چونکہ اس نے اب یہ بڑا کارنامہ تو اس معمولی طریقے سے تھوڑا ادا ہونا تھا, مطلب یہ پہاڑ جیسا بندہ ہے, اس کو گرانا کو آسان تو نہ تھا. تو اب کیا ہوا, یہ شیطان جا کے اس وقت بادشاہ کی ایک بیٹی کے ساتھ جا کے چمٹ گیا. یعنی جن شیطان جو تھا وہ جا کے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ چمٹ گیا. تو اللہ کی شان یہ دیکھو, پھر یہ وہاں درویش کے روپ میں اسی بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ مجھ کو پتہ چلا ہے کہ آپ کی رعایا میں یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ آپ کی بیٹی کو کچھ جن اور شیطان جو ہے اس طرح چمٹ گیا ہے, تو مجھے ایک بندے کا پتہ ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے. بادشاہ نے کہا کون ہے؟ اس نے اسی کا پتہ بتایا کہ بھئی فلاں جگہ پہ فلاں عابد ہے, تو وہاں اگر یہ چلی جائے نا تو اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. بادشاہ نے اپنے لوگ بھیجے, اس نے توجہ ہی نہ کی کیونکہ اس کی عادت ہی نہیں تھی اس طرح کوئی آئے تو اس کی بات پہ غور کرے, نہیں غور و فکر کیا. تو انہوں نے کہا بھئی وہ تو بندہ سنتا ہی نہیں کسی کی بات. اب اسی نے ایک اور نیا مشورہ دیا, کہنے لگا ایسا کرو کہ اس کے گرجے کے سامنے نا ایک عبادت خانہ نیا تعمیر کرواؤ, جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو, تو وہاں اپنی اس بیٹی کو رکھو, بس جو میں کہتا جاتا ہوں وہ کرو. اب اللہ کی شان یہ دیکھو کہ اس کے گرجے کے قریب ہی ایک عمارت تعمیر کر دی گئی. بادشاہ تھا, اسے بلڈنگ بنانی کون سا مشکل تھا, وہ عمارت تعمیر ہو گئی. اچھا عمارت تعمیر ہوگی, اس بچی کو وہاں لا کے رکھا گیا, اس بادشاہ کی بیٹی کو. اب وہ چونکہ آلریڈی بیمار تھی, کبھی ٹھیک ہو جاتی تھی, پھر یہ بیچ میں بیٹھ کے شور مچاتا تھا. اب اس بادشاہ کے فوت ہونے کے بعد پیچھے 3 بیٹے رہ گئے. ایک بیٹا جو تھا ابے کا وہ وارث بن گیا, اس سے بہن کی حالت دیکھی نہ گئی. تو اس نے آ کے پھر اسی ایک دن وہ جو برسیسا کے سامنے عبادت گزار تھا, تو کہا یار تو شاید مجھے اس کا کوئی دوست لگتا ہے, تو ہی سمجھا دے بھائی, ساڈی مان لے, ہماری بات سن لے, ہماری بہن کا بہت بڑا ایشو ہے, تو یہ کام کر دے تو پھر کیا ہی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ کی شان یہ دیکھیے کہ جو ہی اس نے جا کے یہ اندر جا کے بات کی, تو اس نے کہا تجھے پتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, میں مطلب آگے تو مجھے بہت سارے بندے لاتا ہے تو میں نہیں, میں تھک گیا. اس نے کہا نہیں بس یہ ایک کام کر دے تو تیرا کام ہو جائے گا. اس نے کہا کیسے کرنا ہے؟ کہنے لگا وہ یہاں نہ آئے, میں پسند نہیں کرتا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ کو میں وہاں لے جاتا ہوں, میں یہاں لے آؤں گا, مجھ پہ یقین کرے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اللہ کی شان یہ دیکھو. اچھا روایت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بچی اتنی خوبصورت تھی کہ اس برسیسا نے جب اس کو پہلی نظر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا, یعنی ایسے یہ نظر کا وار چل گیا. پہلا گناہ جس سے مسلمان کو روکا گیا ہے کہ اچانک نظر پڑ جائے تو نظر جھکا لے, دوبارہ نہ دیکھ. اس نے دوبارہ دیکھا تو بس پھر دل ادھر بھٹکنا شروع ہو گیا.
اب وہ اس شیطان کو پتہ لگ گیا کہ یہ جال میں پھنسنے لگ گیا، اب کام ہو جائے گا۔ لو جی بھائیو ذرا سننے کی بات ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس برسیسا کے دل میں خود بخود یہ بات آتی کہ بھئی میں جا کے اس کو کوئی پھونک پھانک ماروں کو، اس کا جو بھی دم جھاڑا علاج ہے جو کرتا ہوں وہ کروں۔ اب یہ بار بار وہاں جاتا، علاج کرتا، وہ بچی ٹھیک ہوتی گئی۔ ایک دن اسی شیطان نے نعوذ باللہ، اب سٹوری میں موڑ کے آنے والا سننے کی بات ہے جی، کھولو جی آنکھیں، کھولو دلوں کی کھڑکیاں، او کہنے والوں کہ کچھ نہیں ہوندا، جو مرضی کر لو، دیکھو بڑے بڑے کیسے برباد ہوئے۔ تو اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ بادشاہ کی بچی ہے، تو شہزادی ہے، اتنی خوبصورت ہے، تو اس طرح کر، تو جو تیرے دل میں آتا ہے نا اس کے ساتھ تو برائی کر لے، کوئی نہیں، بعد میں معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، جو دل میں آتا ہے گناہ کر لیں۔ اختصار کے ساتھ احباب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس وسوسے کو نعوذ باللہ اس نے قبول کیا اور استغفر اللہ اس بچی کے ساتھ اس نے بدکاری کی۔ اللہ کی شان یہ دیکھو کہ بدکاری کے بعد اس بچی کو امید ہوئی، یعنی وہ بچی امید سے ہو گئی، ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اب وہ بڑا ڈرا کہ اب تو بھی سب کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوا نا تو اب یہ اس کو ڈرانے لگا، ہاں بھی اب تیرا کیا بنے گا، اب تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ تو بدکار ہے، تو کیوں نہ ہو تو ان دونوں کو قتل کر دے، بچہ بھی قتل کر دے اور یہ خاتون بھی قتل کر دے، دونوں کو قتل کر دے، نہ رہے گا واس نہ بجے گی بانسری۔ یہی اکثر لوگ ہمارے یہاں اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے دوسرا قدم یہ، اور معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے، پہلے بدکاری کرتے ہیں اور پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ قتل کی طرف جاتے ہیں، الیاذ باللہ۔ سنو کان کھول کے، اللہ رسول کا واسطہ ہے، اس فقیر کے درد دل کی آواز کو سمجھو اور سنو۔ تو اس نے کہا قتل کر دو، اللہ معاف کرے، اس نے اس شہزادی کو قتل کیا، اس بچے کو قتل کر دیا، دونوں کو جب ٹھکانے لگا دیا، ادھر سے جا کے اس نے ان بادشاہ کے بچوں کو بتا دیا جو کہ بادشاہ تھا کہ بھئی تمہارا قاتل یہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے پھر اس پکڑا اور پکڑ کے اس کو انہوں نے کہا بھئی اب تو جی ہم نے پھانسی دے دینی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے اس وقت جو پھانسی دینے کا وہ رواج تھا، وہ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ چوک میں سر عام منادی کر دی جاتی کہ بھی فلاں آدمی نے یہ غلطی کی ہے، اسے ایک جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا، اونچی جگہ پہ، وہ کوئی اسے باندھ بھی دیا گیا، ہاتھ پاؤں باندھ کے، اور وقت طے کر دیا گیا کہ ابھی فلاں دن جو ہے ہم نے اس کی جان لے لینی، اسے پھانسی دے دی جائے گی، اس نے جرم کیا، اس نے شہزادی کا قتل کیا، یوں اس نے گناہ کیا۔ اب اللہ کی شان یہ دیکھو کہ ہوتا کیا ہے، جیسے وہ پھانسی کے تختے پہ لٹکنے کے قریب ہوتا ہے، یہی بدماش جو درویش بن کے آیا اب یہ اس کے سامنے ہوا۔ جب اس کے سامنے ہوا تو برسیسا نے کہا تو اتنے دن سے کدھر تھا، تجھے نہیں پتا میرے ساتھ یہ ہو گیا؟ کہنے لگا مجھے سارا کچھ پتہ لگ گیا، تو میں خود بڑا پریشان ہوں، یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا۔ اس نے کہا بھئی اس کا کوئی حل ہے؟ کہنے لگا ایک حل ہے، اگر تم کہو تو میں اپنے بڑے کو بلاؤں۔ سن رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا اگر تم کہو تو میں اپنے بڑے کو بلاؤں۔ اس نے بڑے شیطان کو، ابلیس کو بلایا۔ بعض نے کہا کہ یہی دوبارہ کسی اور شکل میں وہاں آیا۔ جب آیا نا تو کہنے لگا بھی میں تیرے سارے مسئلے حل کر سکتا ہوں، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ تو صرف مجھے ایک سجدہ کر دے، یقین کر تیری ساری کی ساری یہ جو عیب جوئی ہے اس پہ پردہ پڑ جائے گا، جو لوگوں نے تیرا گناہ لوگوں کے سامنے لائے، سارا معاملہ سیدھا ہو جائے گا، صرف بس مجھے جو ہے وہ سجدہ کر دے، باقی سارا کام میرا، مجھ پہ یقین کر۔ اوئے ہوئے اللہ اکبر، اس نے آخر یہ شیطان کو سجدہ کرنے کا گناہ بھی کر دیا، بدکاری کی، 2 قتل کیے۔ قتل کے بعد اس نے کیا کیا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ آخری حد پار کر گیا کہ بھئی اللہ کا بھی منکر ہو گیا، یعنی کفر کی آخری حد وہ پار ہو گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور جیسے ہی اس نے اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر ابلیس کو، شیطان کو سجدہ کیا، اب یہ ہنسا اور پیچھے ہو گیا۔ اب اس بات کو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا، قرآن پاک کی یہ آیت ہے جو میں نے آپ کو سنائی کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ کہنے لگا کہ جو تو نے کیا ہے نا تو میں تو اس سے بری ہوں۔ شیطان نے جب انسان سے کہا کہ تو کفر کر، اب جب اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں تو کون اور میں کون، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ شیطان کے الفاظ ہیں میرے بھائیوں، ذرا سن کے روایت میں نے آپ کو سنا دی،
نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ غور کریں کہ ایک دھوکے نے اس انسان کو پہلے بدکار بنایا، پھر اس کے بعد اسے قاتل بنایا، قاتل کے بعد پھر اسے کافر بنایا، اور جیسے ہی وہ پیچھے ہوتا ہے تو ظاہرہ بادشاہ کے بچے نے سزا دینی تھی، وہ بادشاہ تھا، اپنے ابے کا نائب اور وارث بنا تھا، اس نے پھر بڑی بے دردی سے اس کی جان لی۔ کتابوں میں آتا پہلے ہاتھ کاٹے پھر پاؤں کاٹے، بہت دردناک موت دی۔ تو میرے بھائیوں، اس روایت کو بیان کرنے کا مطلب آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا تھا کہ شیطان کا یہ وسوسہ کہ توبہ کر لیں گے، کر لو جو کرنا ہے۔ آپ سن رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ شیطان کا یہ وسوسہ کہ توبہ کر لیں گے، کر لو جو کرنا ہے، کر لو جو کرنا ہے، کچھ نہیں ہوتا، معافی مانگ لیں گے۔ ہمارے معاشرے میں آج ایک بہت بڑا طبقہ اسی طرح کا ہے جو ہر گناہ سے پہلے یہی سوچتا ہے کہ یار کوئی گل نہیں، اللہ کو معافی مانگ لیں گے، خیر ہے، دیکھا جاؤ۔ یہ شیطان کا وہ حربہ ہے، اس نے بڑوں کو آگ میں جلا کے راکھ کر دیا ہے۔